السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو سب کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے، اور یہی کچھ نور مقدم کے کیس میں بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر جعفر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ مقدمہ جو کہ شاید بہت پہلے درج ہو جانا چاہیے تھا، اور نور مقدم کیس کے ساتھ اس کا پروسیس ابھی تک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مقدمہ دیر آئے۔ لیکن اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ درست آئے، کیونکہ اتنی بڑی غلطی اتنی دیر، اب یقیناً ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تھیراپی ورکس کے جو سی ای او ہیں، انہوں نے تھانہ کوہسار میں ملزم ظاہر جعفر کے خلاف، جو کہ خود بھی ملزم ہے ویسے اس کیس میں، نور مقدم کے کیس میں، انہوں نے ظاہر جعفر کے خلاف ایک درخواست دے دی ہے۔ انہوں نے پورا واقعہ ایک بار پھر سے بیان کیا ہے، اور اس بار انہوں نے جس طرح سے اس اپلیکیشن میں درخواست میں بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، وہ کال کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ اس سے پہلے وہ تھیراپی ورکس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہماری برانچز ہیں، اور ہم اس طرح سے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہمارا، اور اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے اس طرح کے جو بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کال آتی ہے ذاکر جعفر کی، اور ذاکر جعفر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو اپنی ٹیم بھیجنی چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میک شور کرتے ہیں۔ ذاکر جعفر کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ جب ان کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تو جو گارڈ اور کک ہیں وہ ان کی ٹیم کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور وہ بالکل اکیلا ہے، روم میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اوپر جاتے ہیں اس کے کمرے کے پاس تو سیکیورٹی لاک لگا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، اور تھم امپریشن کے بغیر وہ نہیں کھل سکتا۔ یہ اسے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ اب وہ کہانی ہے جو انہوں نے اپلیکیشن میں لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جب یہ دروازہ وہ نہیں کھولتا تو یہ اس کے والد کو کال کرتے ہیں۔ والد کہتے ہیں کہ دروازہ توڑ دو۔ ذاکر جعفر، ملزم ذاکر جعفر کہتے ہیں کہ دروازہ توڑ دو، لیکن ان کی ٹیم دروازہ نہیں توڑتی ہے۔ وہی سیڑھی لگانے والی کہانی جو کہ وامق ریاض نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ سیڑھی لگائی جاتی ہے، اوپر جایا جاتا ہے، اور طاہر ظہور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اندر چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ویپن ہے۔ اتنے میں وہ ویپن سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ ٹیم جو ہے اس میں انہوں نے یہ کلیئرٹی نہیں دی کہ کیا یہ سارے اکٹھے اندر جاتے ہیں یا ان میں سے صرف خالی امجد واپس جاتا ہے۔ اس اپلیکیشن میں یہ کلیئرٹی ان کی جانب سے نہیں دی گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ امجد جاتا ہے، تو وہ اس کی چیخیں جب ہم سنائی دیتی ہے باقی ٹیم کو، وہ بھی اندر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے امجد کے اوپر اٹیک کر دیا اور امجد بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن انہوں نے یہ ایف آئی آر ملزم ظاہر جعفر کے خلاف دے دی ہے، اور اب یہ بادی النظر میں اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاثر دینے کی کوشش ہے کہ ہمارا تو اس کیس میں کوئی رول ہی نہیں تھا اور ہم تو خود وکٹم ہیں۔ طاہر ظہور صاحب کا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ڈگریاں ان کی فیک ہیں یا اصلی ہیں یا کیا ہے۔ آپ اتنے دنوں بعد آ کے، جبکہ یہ اگست، مطلب اتنا آپ کے پاس پورا مہینہ تھا، آپ اس میں اپلیکیشن دے سکتے تھے، آپ اس میں ایف آئی آر کٹوا سکتے تھے، عید سے آپ دیکھ لیں اور آج تک کا آپ ٹائم دیکھ لیں، اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد اگر آپ یہ اپلیکیشن ظاہر جعفر کے خلاف دے رہے ہیں، اور وہ اس وقت دے رہے ہیں جب آپ کو ملزم نامزد کر دیا گیا نور مقدم کے کیس میں، اور یہ اپلیکیشن آپ اس وقت دے رہے ہیں جب آپ کی ضمانت کے بعد اس کے اگینسٹ بھی ایک اپلیکیشن دے دی جاتی ہے اور عدالت کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آپ کو نوٹس آتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ملزم ظاہر جعفر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں یا درخواست دے رہے ہیں، تو آپ کی جو نیت ہے نا، آپ نے ٹھیک ہے قانون نے تو قانون کے مطابق آپ کی ایف آئی آر درج کر لی ہے یا درخواست لے لی ہے، لیکن لوگوں کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے نا، عدالتوں کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بادی النظر میں آپ کی نیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن آپ نے انٹینشنلی آپ نے اتنا عرصہ اس شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، آپ نے کوئی شکایت درج نہیں کرائی، آپ کا بندہ اتنا سیریسلی انجر ہوا، اس کی بھی آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ کوشش کی، اپنا تاثر بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے، لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یقیناً آپ کی ان حرکتوں کو صرف یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بخش جائے،
جان بچ جائے, آپ کا جو بزنس ہے, جو کاروبار ہے, جو دھندا ہے وہ چلتا رہے لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں, اور آپ کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے, جس کی ہم نے کوششیں شروع کر دی ہیں. لیکن ہوگا نہیں نا. اب آپ کو جو آپ سے کمی پیشی, جو ویکنس ہوئی ہے انٹینشنلی ان انٹینشنلی, کچھ چیزیں آپ سے انٹینشنلی ہوئی ہیں, وہ تو نظر ہی آ رہی ہیں نا کہ آپ نے FIR نہیں کٹوائی آج تک. اس پہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے, قانون بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اس کیس کو مزید الجھانے کی کوشش ہی میں اس کو قرار دے سکتی ہوں, اور تو اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آلریڈی 12 ملزمان ہیں, ان کے علیحدہ علیحدہ ان کے جرم کو ثابت کرنا ہے. پولیس کے لیے آلریڈی بڑا کام ہے, بڑا ہوم ورک ہے, اور چالان پیش کرنا ہے. اسی وجہ سے پولیس کو مشکل بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی, لیکن انشاءاللہ 6 ستمبر کو یہ چالان پیش کر دیا جائے گا. لیکن آپ یہ حرکتیں کر کے نا, اب آپ مزید اس کیس کو الجھانے کی کوشش نہ کریں, اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اتنے دنوں بعد, باقی تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اتنے دنوں بعد اگر کسی جرم کی FIR کٹوائی جائے تو جرم ویسے ہی وہ ایپلیکیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے. تو اب آپ جو ہے آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. مجھے تو آپ پہ نا, مجھے آئی ایم فیلنگ سوری کہ آپ بیچارے اب ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس کیس سے بچ جائیں. دوسرا ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو مالی جان محمد ہیں, ان کی بیل کے لیے بھی درخواست دے دی گئی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے. کیونکہ تھیراپی ورکس کی وجہ سے سب کو اب حوصلہ مل گیا کہ جی ان کی یہ چھوٹ سکتے ہیں تو ہمارا تو قصور کم ہے, ہم تو پہلے چھوٹ سکتے ہیں. پھر یہی ڈر تھا کہ ایک عدالت نے جو فیصلہ دے دیا ہے اب وہ باقی کیسز میں ایز پریسیڈنٹس جو ہے نا وہ یوز ہو سکتا ہے. یہی ہمیں ڈر تھا اور یہی ہونے جا رہا ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں جن کی ضمانت ہو چکی ہے ان کو بھی واپس پولیس کے حوالے کریں, ایسا کوئی حکم صادر کریں تاکہ باقی لوگوں کو شے نہ ملے. کیونکہ جب جن کو لگ رہا ہے, مالک کی فیملی کو لگ رہا ہوگا کہ تھیراپی ورکس کی ٹیم کو اگر ضمانت مل سکتی ہے, جن کا اتنا مجرمانہ ان سے قصور ہے, تو یہ مالی جان محمد تو اس وقت موقع پر موجود بھی نہیں تھے, تو یقیناً اب یہ کوشش کریں گے ضمانت کی. اور دوسرا میں سن رہی ہوں کہ ملزم ذاکر جعفر اور ملزمہ عصمت ایڈم جی, ان کو بھی بڑی اب بے چینی سی ہو رہی ہے کہ اگر تھیراپی ورکس کی ضمانت ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی. آپ سب جو بھی بے چینی میں ہیں یا جو بھی باہر آنا چاہتے ہیں یا اندر آنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے 10-15 سال 14 سال بعد آپ باہر آئیں, لیکن اپنے جو جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو آپ کو کاٹنی پڑے گی. اور دوسرا وہ جو US ایمبیسی کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہیں کہ US اس میں کوئی رول پلے کرے گا, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی ایکسپرٹ نہیں سمجھتی, لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہی اس وقت یقین دہانی کرانا چاہوں گی کہ آپ اس کیس کے ساتھ جڑے رہیں, آپ اس کیس کے اوپر نظر رکھیں, آپ اس کیس میں اپنی آواز اٹھاتے رہیں, آپ نور مقدم کے ساتھ, پاکستان کی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. US ایمبیسی کچھ نہیں کر پائے گی. اور واقعی ظاہر جعفر کو بچا کے مجھے تو حیرت ہے, ٹھیک ہے انہوں نے کال کی, حال چال پوچھنا تھا یا جو بھی, 25 منٹ بہت ہوتے ہیں. آپ تو کسی اپنے آج کل قریبی دوست کو, بہترین دوست کو بھی کال کریں تو اتنا ٹائم نہیں لگاتے. اس پہ مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ 25 منٹ میں کیا پوچھتے رہے ہوں گے اس سے, کیا حال چال پوچھا ہے. لیکن جو بھی حال چال پوچھا ہے یا جو بھی حال ہے وہ ملزم ظاہر جعفر نے اپنا خود ہی کیا ہے, اور مستقبل بھی اس کا یہی ہے. تو مجھے ایز سچ ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے بس یہ جو کیس کو مزید الجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نا تھیراپی ورکس کی جانب سے, یہ میرے لیے تھوڑی زیادہ ڈاؤٹ فل ہیں. لیکن اس میں عدالتیں جو ہیں وہ بڑا بہتر رول پلے کر سکتی ہیں, اور میں امید کروں گی کہ وہ آگے کریں بھی, کیونکہ جتنی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, جتنے ان سے گناہ ہوئے ہیں, ان کا باہر رہنا بنتا نہیں ہے کسی بھی صورت. یہ نور مقدم کیس کے بارے میں اپڈیٹ آئی تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو سو مچ.